السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں خاور ریاض آپ آپ؟ کا سلام کرنے کا سٹائل بڑا ٹیکنیکل قسم کا ہے. ٹیکنیکل تو پتہ نہیں آپ کس کو کہتے ہیں. اچانک کیوں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے ایک لائم لائٹ کی زندگی سے؟ ایک اچانک خاور ریاض کہاں گم ہو گیا ہے؟ کیوں گم ہو گیا ہے؟ کہیں پہ بھی گم نہیں ہوا, بس یہ کہ وہ ڈائیورٹ ہو گئے اپنے اسی پروفیشن کے اندر. میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا برائڈل میک اپ کی طرف آ گیا. اچھا. اور میں نے اپنی پوری ٹیم بنائی اور اس کو پھر اسٹیبلش کرنا شروع کیا. ماشاء اللہ سے اسٹیبلش ہوا بھی, تو بیچ میں یہ کرونا والا عذاب آ گیا. تو پھر میں اس کے بعد میں دوبارہ ان دنوں میں پھر میں نے فیشن پہ کام کرنا شروع کیا. اور اب ماشاء اللہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری مارکیٹ جو ہے وہ بہت سارے نئے فوٹوگرافر آ گئے, بہت سے نئے ڈیزائنرز آ گئے, بہت سے نئے ماڈلز آ گئے. اور جو ایک ٹائم تھا جب پوری گراؤنڈ جو ہے خالی تھی, اور ان دنوں میں جس طرح میں کام کرتا تھا وہ جو سب پتہ ہے, بلکہ یہ سب بچے بہت ریگارڈ کرتے ہیں. اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ بہت ہی انٹرنیشنل لیول کا کام ہو رہا ہے. تو ایک جو چیز تھی وہ انڈسٹری بن گئی پراپر, اور لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن جو بنیاد رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے تو تنہائی میں نہیں چلے جاتے. ٹھیک ہے, ڈائیورژن جو ہے. آپ کو کس نے کہا کہ میں تنہائی ہوں؟ میں تو وہ بندہ ہوں جہاں تنہائی دیکھتا ہوں وہاں رونق لگا دیتا ہے. مجھے تو آپ کے جنگل میں پھینک کے آئیں گے تو وہاں میں منگل لگا دوں گا. میں تو بہت رونقی قسم کا آدمی ہوں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ میرا جو اپنا گھر ہے وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے میں کسی جوراسک پارک میں رہ رہا ہوں, اینڈ دا ریسٹ از لاسٹ ورلڈ. سو میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہوں. میں نے ہر چیز شوق کے لیے شروع کی تھی. مجھے بیسیکلی فوٹوگرافر یا میک اپ آرٹسٹ بننے کا شوق نہیں تھا, مجھے چہروں تک پہنچنے کا شوق تھا. تو کیمرے کو میں نے ایک چینل کے طور پہ یوز کیا. اور آپ یقین کریں مجھے ابھی بھی ٹیکنیکل چیزوں کا بالکل پتہ نہیں. مجھے یہ نہیں پتہ شٹر کیا ہوتا ہے, لائٹوں کو ایڈجسٹ کیسے کیا جاتا ہے, مجھے اپرچر کے بارے میں نہیں پتہ. بس مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ لائٹ کہیں پڑی ہوئی, میں رینڈملی شاٹس لیتا جاتا ہوں. اور وہ پھر لوگ کہتے ہیں پکچر بڑی اچھی ہے, حالانکہ میں تو وہ جو سبجیکٹ کھڑا ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کو پکڑ رہا ہوتا ہوں. تو بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ بیوٹی پرزرور, ٹھیک ہے. اور وہ صرف یہ نہیں کہ آپ اگر آپ فیشن لائن میں تو آپ خود کوئی فیشن کا لبادہ اوڑھ لیں. اصل کہانی ہوتی ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کتنا فیشن ہے, اور وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے, آپ کی دماغ کی ڈائریکشن کو بتاتا ہے کہ آپ ویژولی کتنے ساؤنڈ ہیں. اب کئی دفعہ لوگ آتے ہیں میرے گھر تو نیچے میں کہیں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ آ کے کہیں گے جی وہ ذرا صاحب کو بلا دیں. تو میں نے کہا میں جی ابھی بلاتا ہوں. تھوڑی دیر میں نیچے میں ابھی آ رہے ہیں, آپ کون ہیں؟ میں کہوں جی میں اشرف ہوں. بعد میں ان کو بتاتا ہے یہی تھے وہ صاحب. تو آپ یقین کریں میں اتنا سمپل اپنے کو رکھتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو اتنا سمپلیفائی کیا ہوا ہے, مجھے یہ پتہ چل گیا یہ بلیک ہے اور یہ وائٹ ہے. گرے والا کوئی ایریا نہیں ہوتا لائف میں, اور کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. میں تو کپڑے استری بھی نہیں کرتا, ایسے نکالے پہنے. اور میرے ملازم بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ کس طرح کی زندگی گزار رہے. اور آپ یقین کریں وہی چپل جو کتنے سالوں سے پہن کے پھر رہا تھا اسی میں آج بھی چل رہا ہوں. اسی طرح شادیوں میں چلا جاتا ہوں, اسی طرح میں مختلف میٹنگ میں چلا جاتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے, آپ بولتے کیا ہیں, آپ کی بولنے کا سٹائل کیا ہے, وہ آپ کا سارا فیشن ہے. جی. تو میں نے صرف فوٹوگرافی نہیں بلکہ میرے پاس جو میں اس میں بہت خوش ہوں, انٹیریئر ڈیزائننگ میں, جو کہ میرا خاصہ ہے, جو کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں کرتا, کہ رومز کو اس طرح سے پرزرو کرنا کہ وہ لگے کہ یہ کتنے 100 سال پرانا تھا. اب جیسے یہ گھر ہے, اس کو میں نے زبردستی پرانا بنایا ہے. اس کو ایک ماڈرن ونٹیج یا یوں سمجھے کنٹری سائڈ پہ کوئی اولڈ گرینیز ہاؤس ہے اور وہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, کیونکہ ایک ہوملی اور اسپرچول فیلنگ انہی گھروں سے آتی ہے جو اس کانٹمپریری آرکیٹیکچر میں نہیں ہے. اور اسی طرح پھر میں کھانے خود بنا رہا ہوتا ہوں, تو مجھے لوگ کہتے ہیں تم کھانے بہت اچھے بناتے ہو, حالانکہ میں کھانوں کے ذائقے ٹھیک کر رہا ہوتا ہوں. مجھے کیونکہ میں نے نوٹ کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے جب کھانا بناتے ہیں تو مسالے تو سارے ڈال دیتے ہیں, لیکن اس میں ذائقہ نہیں ہوتا. ذائقہ فیل کے ساتھ آتا ہے. تو یہ فیل کہاں سے آئی؟ اندر سے. یہ تو اللہ کی دین ہے, وہ جس کو دے دے. اور وہ جس چیز آپ کو نے ایکسپلور کب کی؟ میں چلے سوال ایسے کر لیتا ہوں. ایکسپلوریشن تو بچپن سے کسی نقطے سے شروع ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو ہم لوگ رات کو جب سوتے تھے ہماری والدہ میں بیڈ ٹائم سٹوریز سناتی تھی جو آج کل کی عورتیں نہیں سناتی, ولیوں کے قصے, پیغمبروں کے قصے. اور وہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ اس سے آپ کے اندر اخلاق کا جو صحیح جو لیول ہے وہ آپ کے اندر آتا ہے. آپ کو زندگی کی پہچان سمجھ آتی ہے, آپ کو پروسیس سمجھ آتا ہے کہ کس طرح آپ خدا تک پہنچتے ہیں اور خدا کا ہونا کیا ہے.
تو وہ جو عشق حقیقی ہے اس کی پہچان سمجھ میں آتی ہے. اور جو لوگ ہیں عام طور پہ جو عبادت ہے اس کو ایک بوجھ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. جب تک اس میں عشق نہیں گھسے گا وہ عبادت جو بوجھ ہی بنی رہے گی. تو وہ عشق کیسے آئے گا؟ وہ ایک الگ ایک دنیا ہے. تو میں بچپن سے ہی تھوڑا سا میرے اندر یہ فیل تھی کہ یہ سب کیوں ہے، اور یہ جو بچے ہیں یہ قرآن کیوں حفظ کر رہے ہیں، کیا یہ طوطے ہیں، اور یہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یہ پڑھ کیوں رہے ہیں، اور یہ ایک اسکول میں ہم جاتے تو مجھے چھٹی ہونے پہ خوشی کیوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کیوں لگتا ہے میں جیل سے چھٹ رہا ہوں، اور مجھے یہ ایجوکیشن نہیں چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب میں بڑا ہوتا گیا تو مجھ سے ایکسپیکٹ سب کر رہے تھے کہ کوئی آئنسٹائن ٹائپ کی چیز بنے گا. پر دیٹ واز 80s کا ٹائم تھا کہ جب ڈاکٹر انجینئر اور یہ سی ایس پی آفیسر کو سب کچھ ایک سیکیور سمجھا جاتا تھا. Now it's about time that people like us being appreciated and skill is more important rather than having degree. So میں نے پھر ایک ٹائم آیا میں پڑھتا گیا، پھر میں دوسروں کو دیکھا تھا کہ ایف ایس سی میں گھس گیا. ایک ٹائم آیا میں 6 دفعہ فیل بھی ہو گیا. میں پھر بعد میں سوچا کہ میں یہ اپنے ساتھ کر کیا رہا ہوں، کہ میں اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہوا، تو میں کیوں وہ اس بندے کی کلوننگ بن رہا ہوں. پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں، مجھے لوگوں کے بیچ میں گھسنا ہے، مجھے نئی نئی فیملیاں ڈسکور کرنی ہے، مجھے بہت ٹریولنگ کرنی ہے، اور مجھے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے کہ جو میں اکیلا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، وہ اللہ کا کیا راز ہے، اس نے کیوں رکھا ہوا مجھے، اور کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. حالانکہ مجھے کوئی الٹی سیدھے شوق نہیں ہے. لیکن پھر جب میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا گیا اسی چپل میں، انہی کپڑوں میں، اور میں آگے چلتا گیا، تو میں نے کام اس لیے نہیں کیا تھا کہ جی مجھے کوئی جاب مل جائے گی، یا مجھے کوئی بہت بڑا گھر مل جائے گا، یا مجھے گاڑیاں مل جائیں گی. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. جب آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں تو یہ چیزیں خود بخود چلتی چلتی پیچھے آ جاتی ہیں. مطلب آپ کو ہوکا نہیں ہونا چاہیے لائف میں، حسرت نہیں ہونی چاہیے کوئی، اور آپ کے اندر یہ توکل والی جو صورتحال ہے وہ ہر قیمت پہ رہنی چاہیے. فرض کریے سب کچھ چلا جاتا ہے، میں پھر بھی ہنس رہا ہوں گا، لوگ کہیں گے آپ ہنس کیوں رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا جی جس کا مال تھا وہ لے گیا، میں اس میں کیا کروں، میں کوئی اور طرف اپنے کو ڈائیورٹ کر لوں گا. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لوگ میرا ویژن تو مجھ سے نہیں چھین سکتے. اور ویژن میں کون بیٹھا ہو؟ آپ کا خدا بیٹھا ہو، جس نے آپ کو وہ ساری طاقت دی ہے، عقل دی ہے، دماغ دیا ہے کہ آپ اس کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ جس وقت بھی چاہیں، آپ کو زندگی سمجھ آئے، وہیں سے زندگی دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے. لیکن جو آپ نے یہ کہا نا میں اکیلا ہوں اور میں ایسی زندگی گزارتا ہوں، اس سے ایک مسکنسیپشن بھی ہے. میں آئی ایم الون بٹ آئی ایم ناٹ لونلی. یا آف کورس، لیکن یہ بڑی فلسفیکل بات نہیں، ہے. یہ فلسفیکل بات نہیں، اس لیے کہ میرے دماغ کے ارد گرد بھی دنیا ایسے چاروں طرف پھر رہی ہوتی ہے جو مجھے نظر آتی ہے، جو لوگوں کو نظر نہیں آتی. آئی ایم ویری چینجاہولک. بچپن میں جب ہم سوئے ہوتے تھے اور جب صبح اٹھتے تھے تو پورے گھر کا حلیہ بدلا ہوتا تھا. آج صوفہ ادھر پڑا تو اگلے دن ادھر پڑا، تو اس کے بعد وہ کہیں باہر پڑا ہوا ہے، اور گھر میں چیزیں چینج ہو گئی، پینٹ چینج ہو گئے. تو یہ مدر کی طرف سے آپ کے اندر چیزیں آتی ہیں کہ میں یہ کہوں گا میں آئی ایم چینجاہولک. ایک اٹیلین متھ ہے کہ آپ کبھی اگر ڈپریشن میں ہوں تو آپ اپنے گھر کو چمکانا شروع کر دیں یا چینج کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو لگے کہ آپ ایک نئے انسان بن گئے اور آپ کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. مجھے وہ تو ڈپریشن ہوتا نہیں، کیونکہ یہ سراسر روحانی مسئلہ ہے. جن کی ڈوریں اللہ کے ساتھ لگی ہوں وہ ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا. ڈپریشن ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی اسپرچول فیلنگس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے آپ کی. تو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ کوئی بھی چیز دنیا میں بری نہیں ہے، کوئی پروفیشن برا نہیں ہے. برا ہے تو انسان برا ہے جو اس چیز کے اندر گن ڈالتا ہے. فلٹریشن نہیں ہے پوری سوسائٹی کے اندر. تو اوپر سے ایک چیز شروع ہوتی ہے تو وہ نیچے تک اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ جی ہمارا لیڈر بہت اچھا ہے اور نیچے جو ہے وہ لوگ برے ہیں تو غلط بات ہے. لیڈر سے ہی سارا کام سٹارٹ ہوتا ہے. ہمارے ملک کو موزے تنگ یا ہٹلر یا مہاتر ٹائپ کوئی ظالم کوئی لیڈر آئے گا جو آدھے لوگوں کو مارے گا، اس کے بعد نئی دنیا پیدا ہوگی، تبھی کچھ ہوگا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. باتیں کرنا بہت آسان کام ہے. خبر یہ تو ہسٹری میں بہت بار ہوا کہ نئی دنیا بنانے کی خواہش میں بہت سارے لوگ مار دیے گئے، لیکن پھر بھی انسان مختلف الخیال ہی رہتا ہے. پھر بھی اپنا آرگومنٹ بنا لیتا ہے، اپنی اوپینین بنا لیتا ہے. پھر اس اوپینین کو ثابت بھی کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں. اور اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیوں میں لوگ مارے جاتے ہیں. پر اللہ نے دنیا کو اسی طرح چلانا ہے. وہ اللہ کی جو ذات ہے اس نے دنیا کو، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی چیزوں کو چینج کرتے جاتے ہیں کہ اب ایک جنگ ہے جو شیطان اور اللہ کے درمیان چل رہی ہے، اس کے بیچ میں ہم لوگ کھڑے ہیں. تو وہ ہم پس رہے ہیں.
पिस रहे हैं या निकल रहे हैं या, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए और बी, यू हैव टू चूज। आपके पास दिमाग आपको दे दिए गए हैं। तो ये पूरी एक मैट्रिक्स की गेम है जो बहुत कम लोगों को समझ में आती है। तो मेरा जो ताना बाना है वो बचपन से जुड़ा होता है। हर बच्चे का ताना बाना बचपन से जुड़ा होता है। जैसे आपके बच्चे हैं, जब मैं आज देखता हूँ कि वो आपके साथ काम कर रही है, कर रहे हैं, तो वो आप उनको ज़बरदस्ती नहीं अपने साथ लगा सकते, लेकिन वो घूम फिर के अपने माँ बाप के जरासीम अपने अंदर जो उन्होंने डीएनए जो है वो आ जाती है, वो चीज़ उनके अंदर वो चीज़ आती है। या तो वो उसको और आगे लेके जाते हैं, या उनको जब समझ नहीं आती तो टकरे मार के फिर वापस उधर ही आते हैं। और ये ज़रूरी होता है कि आप गुनाह करें और वो गुनाह जो आपको नेकी की तरफ ले आए, उससे ज़्यादा अजीम गुनाह मतलब आई थिंक वो सबसे बड़ी नेकी होगी। अच्छा, जो परसेप्शन है ना, मैं तो ज़ाती तौर पे ख़ावर रियाज को बहुत अरसे से जानता हूँ और मुझे करीब भी आपके रहने का गाहे बगाहे मौका मिल जाता है लेकिन बाहर का जो परसेप्शन है वो ये वाला नहीं जो इस वक्त ख़ावर बोल रहा है। लोग ज़्यादातर कहते हैं कि ये जो फैशन वर्ल्ड के अंदर इस वक्त ज़्यादातर गेइज़म है, ये ख़ावर की वजह से आया। ख़ावर की वजह से ये बात मुझे क्यों नहीं पता क्योंकि यहाँ पे उसके सामने नहीं कहा जाता जिसके बारे में बात होती है। नहीं, बातें तो बहुत होती हैं। इंसान, मेरे मुंह पे बहुत लोग मीठे होते हैं, बाहर निकलते वो कुछ और तरह का परसेप्शन, वो असल में मैं बहस नहीं करता, क्योंकि एक इंसान को जब समझ ही नहीं एक चीज़ की तो उससे बहस क्या करना। बेहतर आप अपना रास्ता नापें। आपको आपका रब जानता है या आप जानते हैं, तो ज़रूरत क्या है। जो सोचता है सोचने तो अच्छी बात है, आप जितना डिस्कस होते हैं, लेकिन असल बात ये है कि जब यहाँ पे मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो हर तरफ रसाले देखता तो उसमें औरत की तस्वीर, एडवर्टाइजमेंट देखता तो टायर में भी औरत खड़ी है, बेवरेजेस भी औरत बेच रही है, हर चीज़ में कोई ना कहीं औरतें नज़र आती थी। तो मैंने सोचा कि ये औरतें क्यों हर जगह, ये मेल मॉडल क्यों नहीं आते, क्योंकि मेरा परसेप्शन ज़रा बाहर का था। तो फिर मैंने क्या किया, गली मोहल्लों से लड़के पकड़े, कोई बाजार जाना तो कोई सिट्टे वाला खड़ा है पठान, उसको पकड़ के नौला, उसको पूरा रॉ से टिफ में कन्वर्ट करके और उसको पूरा तैयार कर देता था प्रोसेस के साथ। प्रोसेस ये होता था कि उसकी पूरा रूटीन ठीक करता था, उसकी डाइट से लेकर एक्सरसाइज और नींद पूरी करें। मैंने तो लोग सिगरेट बंद किए, शराबें बंद की, उनकी रूटीनें ठीक की, जो माँ बाप को करने चाहिए वो मैंने काम किए। और फिर ऐसा भी हो कि बहुत से लोग मेरे पास आते थे मॉडलिंग के चक्करों में, तो मैं उनको ना कर देता था। अब वो बाहर जाते थे, उनके दोस्त खड़े होते थे कि क्या भाई तेरा क्या बना, नहीं यार वो तो इस तरह के हैं, तो मैंने तो उनको साफ इनकार कर दिया। तो इस तरह जिन लोगों को मना किया, उन्होंने फिर अपनी वो तरंग रखने के लिए कहानियाँ गढ़ना शुरू कर दी। और सीधी सी बात है, कोई गे है या लेस्बियन है, मैं तो सीधी सी बात कहूँ, जो पकड़ा जाए वही गे और जो पकड़ा जाए वही मुजरिम, जो पकड़ा जाए वही लेस्बियन। इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता है, पर अगर इंसान किसी के साथ अच्छा कितना है, उसका लेन देन कैसा है, वो उसकी पहचान है, ना कि शराब पीना या वो अपने लिए कर रहा है। ठीक है, अगर वो किसी के साथ इन्वॉल्व है फिजिकली तो वो भी उसका अपना मसला है, लेकिन अगर वो किसी को तंग नहीं कर रहा और वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लगा हुआ है, तो क्या पता अल्लाह को उसकी कौन सी अदा पसंद है जो उसको नवाजी जा रहे हैं। सीधी सी आपने दुरुस्त कहा, ऐसा तो होता नहीं, तकसीम करना पड़ता है कुछ ना कुछ। मेरे पास जितने भी बच्चे आए, आप वो बच्चे मेरे पास आके क्यों ऐसे लंबे चौड़े जवान बन गए और उनकी शक्लों पे नूर आ गया, उन्होंने उनके लिप्स भी पिंक हो गए और वो देखने में स्पार्टा की फौज लगने लग गए। तो ऐसा कुछ तो था ना, अगर मैंने वो सब कुछ करना होता तो मैं इनको नशों पे लगाता। ठीक है ना, मैंने तो वो इंसान हूँ जिसने बच्चों को वापस माँ बाप के साथ जोड़ा और ये बताया कि ये सबसे जो अनकंडीशनल लव है, जो बॉन्डिंग है, वो ये है असल में, यहाँ से आपको ताकत मिलेगी। और सिर्फ वो मॉडल बनाना नहीं होता था, उसके पीछे जो पूरा प्रोसेस होता था, मैं तो उसको देख रहा होता था। और फिर उस पूरे ख़ानदान से मेरी दोस्ती होती थी। फिर वहाँ से मैं आगे फिर पूरी गेम चेंज होती है, जैसे स्टेज में यूँ सेट चेंज होता रहता है, तो मेरी ज़िंदगी भी उसी तरह है। तो फिर मैंने नोट कर लिया कि आई एम नॉट मेंट फॉर गेटिंग मैरिड। तो मुझे तो यूं जाना है, शादी में तो आपको यूं घूमना पड़ता है। और ये जो बीवी बच्चे ये मैं नहीं हूँ। ठीक है, मेरे अंदर हर तरह के जेंडर थे, औरत भी, मर्द भी, बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, इवन जानवर भी हैं। तो मुझे हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, मुझे लाइफ को देखना, मुझे अल्लाह को एंजॉय करना है। तो अगर मैं उसको एंजॉय नहीं करूँगा तो फिर मैं इंसानों में अगर चला जाऊँगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा वो क्या है, वो क्यों है, जिसने ये सब कुछ पैदा आपके अंदर कौन सा वाला जानवर है? मेरे अंदर जानवर नहीं है, मेरे अंदर अब यूँ कहें कि मैं एक जानदार चीज़ हूँ, जिसमें जानवर भी आते हैं और वो भी आते हैं। जिस जानवर की आप बात कर रहे हैं वो मेरे अंदर जानवर नहीं है। मैं कभी मैं बेसिकली सब्जी खोरा डायनासोर हूँ, मैं दूसरा नहीं।
لیکن ہم نے دیکھا بھی ہے اور آپ کی باتوں سے بھی جھلک رہا ہے، ایک جو ہم ممتا ماں کے ساتھ جوڑتے ہیں، آپ کا اتنی ہی شفقت رہتی ہے. یہ جو ممتا والا فیکٹر ہے نا بحیثیت مرد، آپ کے اندر سے جھلکتا بھی ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کافی دفعہ یہاں آئے، جو بچے میرے ارد گرد رہیں یا جو بچیاں میرے ارد گرد رہیں، وہ میری جب ان کی سرپرستی میں ہوتے ہیں وہ خوبصورت کیوں لگ رہے ہوتے ہیں؟ وہ پہلے ہی لوگوں کی نظروں میں کیوں نہیں آتے؟ آخر میری کون سی ان پہ نظر پڑی کہ وہ خوبصورت ہو گیا؟ میں ایک پینٹر کی طرح ہوں جو اپنی پینٹنگ بناتے بناتے اس پہ عاشق ہو جاتا ہے. لوگوں کو وہ کہانی کچھ اور نظر آتی ہے، لیکن اصل میں وہ اس کو وہ پوزیسو ہو جاتا ہے اس پینٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اس بت اپنے دماغ میں جو بت کھڑا کیا ہوتا ہے تصور میں، وہ کوئی اور ہوتا ہے، جو اندر ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. وہاں پہ پھر کنفلکشن بھی کریٹ ہوتے ہیں. اب وہ جو بچہ ہے وہ اپنے دماغ میں بیٹھا کہ میں نے ماڈلنگ بننا ہے، تو میرے سامنے وہ والے روپ دھار لیتے ہیں جیسے ان کو لگتا ہے کہ میں دیکھنا ان کو چاہ رہا ہوں. لیکن جب وہ جاتے ہیں، جیسے ایک بچہ تھا، اس کو میں نے منع کیا کہ تم نے وائٹ پینٹ نہیں پہننی، تم اس میں کوئی ساؤتھ انڈین کوئی ایکٹر لگتے ہو، اور نہ تم نے وائٹ جوتے پہنے. 3 سال اس نے میرے پاس گزارے، میری مرضی کپڑے چیزیں پہنتا رہا، اور جو دیکھتا تھا اسے کہتے کہ کوئی برازیلین ساکر پلیئر لگتا ہے. لیکن جب وہ میرے پاس سے گیا ہے ناراض کر کے مجھے، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اس نے وہی وائٹ پینٹ پہنی، اس نے وہی جوتے پہنے، اور اس نے سب سے پہلے موبائل خریدا. تو یہ تھا وہ چیز. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا اپنا روپ دھار لیتے ہیں اور بدنام مجھے کر دیتے ہیں. میں تو دے رہا ہوتا ہوں، لے تو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا. اب رہ گئی بات یہ کہ آپ کہ فیشن انڈسٹری میں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یاد رکھیے تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں. یہ تھوڑی کہ کوئی آیا اور بکری کی طرح اس کو پڑھ کے ذبح کر دیا. خبر جو آپ کی آنکھ تلاش کرتی ہے، جو میرے سامنے جو ایک ڈیٹیل سٹوری ہے وہ سہیل سمیر کی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک شاپ پر تھا، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور وہ وہاں پہ سیلز مین تھا. ہاں، اور سیل مین تھا، عام لڑکا تھا اور 3 بچوں کا باپ بھی تھا. اور کئی ایسی کہانیاں ہیں ہمیں پتا کہ وہ آپ نے وہاں سے اٹھائے، روڑی سے اٹھائے، لوگ لائے. ٹرانسفارمیشن کی آپ نے بات کی. وہ آنکھ جو آتی ہے کہ یار اس کی داڑھی کے پیچھے، اس فیس کے پیچھے وہ شخصیت چھپی ہوئی ہے جو ہر آنکھ کو بھائے گی، یہ کہاں سے آتی ہے چیز؟ یہ کیسے آئی؟ یہ آپ کی ان بورن ایک چیز ہے. اگر مجھے یوں سمجھیں کہ میں ماڈرن دور کا مائیکل اینجلو جو ڈیوڈ ڈھونڈتا رہتا ہے. تو میں نے جب اس کو دیکھا تو سہیل سمیر کی بات ہو رہی، تو میں نے اس کو جب دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ جب اس نے اسمائل پاس کی نا میں اس طرح کے، تو میں نے اتنے پرفیکٹ دانت کسی کے نہیں دیکھے تھے. اور پھر اس کی یہ پوری جا لائن دیکھی جو داڑھی کے اندر چھپی تھی، مجھے نظر آ گیا. تو میں نے سکھا تم میرے گھر وہاں اسٹوڈیو تو آنا شروع کرو. وہ آنا شروع ہوا، میں نے اسے ایکسرسائز اسٹارٹ کر دی. کرتے پھر اس کے سارے بال بھی اڑا دیے، ٹن بھی کر دی. اور دیکھتے وہ اتنا آئی کیچنگ ہو گیا کہ وہ خود بھی نہیں پہچان پایا. اس کی بیوی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر ایک ٹائم آیا، میں اس کو کسی کے پاس لے کے گیا کہ اس کو ایکٹنگ میں ڈالیں. تو انہوں نے کہا یہ تو پتھر، یہ تو کر ہی نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا یہ پتھر، پھر آپ ڈائریکٹر نہیں ہیں. پھر ایک ٹائم آیا تو میں نے دیکھا وہ ایکٹنگ کرتا ہے، وہ بغیر گلیسرین کے آنسو نکال رہا ہوتا ہے. کمال کے ایکٹر بن چکا ہے سہیل سمیر اب جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر. آئی تھنک وہ بہت بڑا ایکٹر ہے، لیکن لوگوں کو نہیں، اس کو کوئی صحیح پکڑ نہیں رہا. یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہوتی ہے ہماری انڈسٹری جو کہ سیٹل نہیں ہوتی نا، آپ تو جانتے ہیں. اس وجہ سے بہت سارا ٹیلنٹ اپنی وہ اصل ایکسپلوریشن پہ نہیں پہنچ پاتا اور وہ کہیں درمیان میں ہی ختم ہو جاتا ہے. ہاں، لیکن ایک اور چیز بھی نا کہ وہ اصل مقام تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ اپنے جو مینٹور ہے اس سے پوچھ کے ہر چیز کرتے جائیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ نا بہت بے صبرے اور جلد باز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس تھوڑی سی کوشش سے سب کچھ مل جائے، اور اس چکر میں وہ لوگوں سے خراب کر لیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو چیز ہوتی ہے نا ادھوری رہ جاتی ہے. ورنہ استاد جو ہوتا ہے وہ خود کو تو بادشاہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کیسے بنایا جاتا ہے. وہ تو کبھی وزیر اعظم نہیں بن پاتا لیکن اس کے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. اچھا خواہ، ابھی آپ نے بتایا کہ یہ بچوں کو آپ اس طرح ٹرانسفارم کرتے تھے، ان کا فیشن سینس ڈیولپ کرتے تھے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے ان کی لینگویج کے لیے ٹیوٹر بھی رکھے ہوئے تھے. لنگوسٹک پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ اکثر جو ہمارے بچے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ایکسنٹ کا پرابلم ہوتا ہے. جب پنجاب کے لوگ ہیں جب اردو بولتے ہیں تو وہ پنجابی اردو بولتے ہیں. پٹھان آئے گا تو وہ اپنے لہجے میں جاتا آتا کرے گا، اس طرح جو بھی ہے. تو وہ اب وہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو اس لیول تک پہنچانے کے لیے کہ اس کا ایکسنٹ بھی بہتر یہ ہوتا ہے. میرے اتنے لوگ جانے والے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ان سے سیکھ لو. پھر میں کوئی کوچ، جب میں کوچ پکڑتا ہوں
तो मैं देखता हूँ कि ये किस तरह कोच है कि जिसने ऊपर से तो अपना जिस्म बनाया और टांगें उसकी पतली हैं। मेरा काम ये होता है कि मैं सबसे पहले टांगों पे हमला करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, टांगें मोटी होंगी सबसे पहले तो फिर ऊपर वाला होगा। अब लड़के ये करते हैं, ऊपर से बॉडी बना लेते हैं और टांगों की एक्सरसाइज नहीं करते। बाहर अगर आप एथलीट या जितने मेल मॉडल देखें तो उनकी एक सिमेट्री होती है पूरी। हमारे यहाँ तो वो एक मुर्गी होती है जो ऊपर से फूली होती है और नीचे उसकी चिकन लेग्स होती हैं। तो उस चीज़ को पहले बैलेंस करना पड़ता है, और जब उनको कहो ना ये ठीक नहीं है तो वो उस चीज़ से अंदर अंदर उनको गुस्सा आता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे पीछे तो ये मसद के पीछे लड़कियाँ मरती हैं या कोई भी लोग मरते होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने जो ब्यूटी का मेरे अंदर तसव्वुर है वो वही है जो माइकल एंजेलो के डेविड में था। तो मैंने जो भी मुझे मेल मॉडल मिले जिनको शायद कोई देखना भी पसंद ना करता हो, चलते फिरते उनके माँ को भी समझ ना आया हो, लेकिन उनको बाद में ऐसा बनाया कि बाद में माएँ भी कहती हूँ कि अच्छा ये मैंने ही पैदा किया था, ये इतना खूबसूरत है। होता क्या है, जिन हमारे यहाँ की नस्लें बड़ी अच्छी हैं, ठीक है, उनकी जीन्स अच्छी हैं, लेकिन उनको सही खुराकें, माहौल, चीज़ें नहीं मिलती। जब आप उनको वो चीज़ें देती हैं तो वो कहते हैं ना वो एक फूल पूरी तरह खिल जाता है, फिर एक जवानी सही तरह चढ़ती है। इकनॉमिक्स का मसला सबसे बड़ा होता है। अगर इकनॉमिक्स के मसले होते हैं तो पीछे एक इतना फ्रस्ट्रेटेड माहौल होता है तो नेगेटिविटी साथ वो लेके आते हैं। अब उनको मैं पॉजिटिव भी करता रहता हूँ, समझाता भी हूँ, उनके आंसू भी बहाते हैं, फिर उनके दर्द भी सुनता हूँ, उनके गुस्से भी बर्दाश्त करता हूँ, उनकी नेगेटिविटी भी बर्दाश्त करता हूँ, उनकी जल्दबाजियाँ भी देख रहा होता हूँ। लेकिन बच्चे वो घूम फिर के फिर एक ना एक दिन को याद आता है कि नहीं, वो जो शख्स था ना, वो जिसने एक अनकंडीशनल प्यार दिया था, वो कहानी कुछ और थी। तो आप मुझे बताएं मेरे जैसा शख्स कहाँ मिलेगा आपको, जो देता है लेता तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में, गुलबर्ग में। सो इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब कि आपको कभी कोई इस तरह से अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के कहते हैं कि जी हाँ, उन्होंने जो हमारे साथ किया तो वो बड़ी बात थी। अच्छा, किन किन से गिला है कि किन किन ने जो है ये थैंकलेस सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी अंदर कहीं ना कहीं एक टीज उठती है कभी कभार? नहीं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। जब एक चीज़ को समझ ही नहीं है तो उससे क्या गिला करना, सीधी सी बात है। और अगर ये फार्मूला समझ आए तो आपके इंसानों से झगड़े ख़त्म होते हैं। इंसान जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होते, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं तो आपके झगड़े बंद हो जाते हैं और आपके झगड़े ऊपर वाले से शुरू होते हैं। उससे बातें स्टार्ट होती हैं, उसके साथ अच्छी बुरी बातें हर चीज़ करते हैं। जब आपका इश्क उसके साथ लग जाए तो फिर आपको इंसानों की बातें बुरी नहीं लगती, आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं उस ज़ात के लिए कि जिसने आपके अंदर वो चीज़ डाल दी होती है कि तुम्हारी पहुँच तो कुछ और है, तुम किधर घूम रहे हो। तो आपने अगर कहीं जाना है या पहुँचना है तो आपको बातों पे ध्यान देने के बजाय आपने ये देखना है कि आप जो कंप्यूटर लाइफ एक कंप्यूटर गेम की तरह है कि आपने अपने आप को बचाना है। अच्छा ख़ाबर, अमूमी तौर पे जो है वो मैं अपने इंटरव्यूज़ में कोई शिकायत, कोई इल्ज़ाम, कोई चीज़ नहीं कहता अपने मेहमान के साथ। तो मैं ये आप पे इल्ज़ाम देना चाहता हूँ कि आपने हमें अपने काम के ज़रिए जो फैशन सेंस इंट्रोड्यूस करवाई, अपने मॉडल इंट्रोड्यूस करवाई, उसका असर अपनी ज़ात पर नहीं होने दिया। आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि फ़ैशन जो है वो आपके इंटेलेक्ट्स के साथ भी एक पूरा पैकेज होता है, इंसान सिर्फ पहनावा नहीं होता। लेकिन हमने ख़ाबर का जो काम देखा उसमें जो मॉडल देखे जिनसे हमने मोहब्बतें भी की, जिनके बारे में हमने प्रेज़ दुआएं भी की कि अल्लाह इनको और तरक्की दे, उनकी तस्वीर हेल्प भी की और उनकी तस्वीरें कई लोगों ने काट के अपने कबर्ड्स में लगाई। उनके पहनावों को देख देख के खुद वैसा ओढ़ना बिछौना वो फैशन बना हमारे यहाँ, जो आपने उसका असर अपने ऊपर नहीं होने दिया। ये एक तजाद है, ये क्यों? तजाद किस चीज़? इस तरह के आप जो चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं वो तो दूसरे लोगों को एक रास्ता दिखा रही है पहनावे की शक्ल में, लेकिन वो आप अपने ऊपर नहीं। जैसे आपने कहा कि मैं ऐसा ही रहता हूँ, मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, तो किसी ना किसी को तो ये किरदार अदा करना होता है ना। हाँ, तो बस मैं वही किरदार हूँ। और मुझे मैंने बताया ना, लाइफ मेरे लिए कैनवस की तरह है, मैंने उसको पेंट कर रहा होता हूँ। वो पेंटिंग किधर जाती है, कहाँ जाती है, वो मेरे यूँ समझे कि मैं जैसे एक अल्हाम सा नहीं होता चीज़ों का, तो वो मेरे अंदर आती जाती है कि अब ये चीज़ पहननी चाहिए इसको, ये अगर ये बच्चा या ये बच्ची ये कपड़े पहनेंगे तो ये अच्छे लेंगे। अब कई लड़कियाँ आती तो मैं उनके मुंह धुलवा देता हूँ और उनको हाई पोनी कर देता हूँ। वो कहती है ये क्या है? मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं मेकअप की, आप इतनी खूबसूरत हो कि जब आप एक्स्ट्रा मेकअप करके बजाय से कि आप खुसरा या हिजड़ा लगो तो बेहतर आप अपने आप को सिंप्लीफाई करो। कई लोग अच्छी सी शर्ट पहन लें और अच्छी सी लड़कियां हील पहन लें तो वो वैसे ही अच्छी लगने लग जाती हैं और इंटेलिजेंट लगती हैं, लेकिन बहुत कम लड़कियों को ये बातें समझ में आती हैं। इसी तरह
اگر ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو فزیکلی سیمیٹریکلی کر کے اس کو خوبصورت بنایا ہوا ہے، تو اس کو ایکسٹرا لپا پوچھوں کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اور اس چیز کو انہینس کر کے بہتر کرے. تو میرا کام وہی ہوتا ہے. مطلب میں کوئی بیوٹیشین تو نہیں ہوں، لیکن میرے پاس وہ آنکھ ہے کہ میں کسی بھی طرف دیکھ لوں. اب میں ان فیوچر میں نے بلکہ سوچا کہ میں اس کو اپنا بزنس بناؤں پراپر، کہ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو پراپر ٹرانسفارم کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں یہ جو چیز ہے نا، میں عام لوگوں کے فائدے کے لیے کروں. جیسے میں نے مین سیلون جب بنایا تھا تو یہاں پہ نہیں تھا، تو وہ میں نے عام لوگوں تک، وہ لوگ کہتے تھے وہ جو آپ نے فلاں ہیئر اسٹائل بنایا تھا فلانے کا، تو میرا نہیں ایسا بن سکتا. پھر میں نے سیلون بنا دیا. اسی طرح اب میں ایک کمپنی بنا رہا ہوں پی آر کی، جو پی آر بھی کرے گی، جو لوگوں کو ٹرانسفارم بھی کرے گی. اس میں صرف فزیکل چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی آتے ہیں اور کنفیوژن آتے ہیں، اور جو کانفیڈنس لیک کر رہا ہوتا ہے کہاں پر، اور کہاں پہ اینٹ میں گڑبڑ آ رہی ہے، کہاں پہ کمپلیکس نے ساری عمارت کا بیڑا کر کیا، وہ سارا پیکیجز کیا ہوں گے اس کے؟ پیکیجز تو کافی ڈراؤنے، کیونکہ آپ وہ اتنا محنت طلب کام ہے کہ اس میں آپ کو سارا کام پھر ایک طرف کرنا پڑتا ہے، اور ایک بندے کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. اب میرے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے مطلب بہت بڑے بڑے پیٹ تھے، چیزیں تھیں، اور وہ لیکن خواہشات کا ڈھیر لگا ہوا تھا کہ میں مطلب تصور میں رکھا ہو کہ میں سپر مین ہوں یا فلانا ہوں، اور وہ جم بھی جا رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے، تو جو کوچ ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے، وہ اس کے ہاتھ میں کوڑا ہو تو کام چلتا ہے. تو میں مینول ایکسرسائز کراتا ہوں. میرے تو اسٹائل پورے وہ اسپارٹا والے ہوتے ہیں. اب میں نے بہت سارے ٹرینرز کے ساتھ کام کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جینیٹکس ہوتے ہیں، یہ جینیٹکس کا رول بھی ہوتا ہے. جینیٹکس کا بالکل رول ہوتا ہے. پھر کئی دفعہ اگر ایک جینیٹکلی ایک بچہ اچھا ہے تو اس کو پنپنے کے لیے بھی تو وہ ایک کوچ چاہیے نا، ایک جگہ چاہیے جہاں سے اس کا جو حسن ہے وہ دوبالا ہو جائے. ٹھیک ہے، یا وہ جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ قد کاٹ دیکھ کے شادیاں کرتے تھے. اب میں دیکھتا ہوں پوری قوم بدل گئی ہے. اتنی لڑکیاں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے لڑکے آ رہے ہیں، سکی ٹانگیں، پینٹیں فلیٹ ہیں، بڑے بڑے منہ ہیں، کندھے چھوٹے، منہ سے بدبوئیں آ رہی ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خوراکوں کی وجہ سے. وہ سارا دن تو وہ گیجٹس کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. پہلے یہاں پہ گراؤنڈز ہوتے تھے، لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، یہاں پہ کبڈیاں ہوتی تھیں، یہاں پر دوڑیں لگتی تھیں، لوگ پیدل کتنا سفر کرتے تھے. تو چلتے چلتے اب یہ ایسے ہی جیسے جو مرغیاں اپنے گھر میں رکھی ہوتی ہے، وہ سارا دن گھومتے پھرتے اپنی چیزیں تلا، تو اس کا انڈا ہیلدی ہوگا. اب ایک پنجرے میں بند ہے جو اگلے دن مر جانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا طاقت دینی ہے اس جسم میں؟ تو یہ مسئلہ چل رہا ہے. میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں، لائف کو جو بھی بچہ آتا ہے یا بچی آتی ہے اس کی لائف کو آرگینک کرتا ہوں. آپ یقین کریں جتنا ہم نیچر کے قریب جاتے ہیں اتنے ہی آپ خوبصورت ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیچر میں وہ خوبصورتی ہے جو اصل میں خدا ہے، اور ہم اس خدا کو پکڑ نہیں رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے آگے اتنے سارے چیزیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. خواہشات کا وہ انبار کھڑا ہو جاتا ہے جن کے ہم غلام بن جاتے ہیں. اگر ان سب کو ہٹایا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر انسان خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی کوئی نہ کوئی وجہ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. یہ جو فیشن شو ہر سال آج کل ہو رہے ہیں، اس میں کئی سالوں سے شاید آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کیا وجہ؟ وجہ تو کوئی بھی نہیں، بلایا نہیں ہوگا، اس لیے سمپل سی بات نہیں. پہلے تو بات یہ کہ آپ ایک جگہ ساری عمر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے. پھر اس میں نئے لوگ بھی آنے ہوتے ہیں، پھر کوئی نہ کسی وجہ سے آپ کو ہٹایا جاتا ہے، پھر ان کو چانس دیا جاتا ہے. اس طرح ہوتا ہے. میرا مسئلہ ہے کہ میں ڈیورٹ ہوتا ہوں کہیں نہ کہیں، کبھی میک اپ میں چلا گیا، کبھی فیشن میں، کبھی کام دل کیا تو کام کے لیے، کبھی کسی جھگڑا کر لیا. اور پھر کبھی اس طرح ہوا کہ جب میں تھا تو پورا جو ماڈلز کا ریلا ہوتا تھا وہ لڑکیاں لڑکے لمبے لے کے آتا تھا. اب میں دیکھتا ہوں تو بطخیں بھی اوپر چڑھی ہوئی ہیں، اور عجیب و غریب لڑکیاں بھی سفارشوں سے آ جاتی ہیں، لڑکے بھی عجیب و غریب جو میرے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو میں بددل ہو گیا اس چیز سے، کیونکہ میں نے شوق کے لیے کام کیا تھا، پیسوں کے لیے نہیں. پھر میں خود بخود پیچھے ہٹتا چلا گیا. اور اپنے پروفیشن کے ساتھ بددیانتی بہت بری چیز ہوتی ہے، کیونکہ میں نے یہاں پہ اچھی چیزیں ہی انٹروڈیوس کروائیں. لیکن جو سننے میں آیا وہ یہ رہا کہ ہر سال جو ہے وہ خاور کے ماڈل کو ایوارڈ ملتا تھا، جس سال نہیں ملا اس سال خاور بہت ناراض ہو گئے.